ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی محفل سجانے اور پھر اس کی رونق بڑھانے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے پس منظر میں مختصر گفتگو، کیونکہ جو رات کا پچھلا پہر آ رہا ہے اور ایسے میں آپ کے صبر اور حوصلے کا مجھے زیادہ امتحان نہیں لینا۔ ماشاءاللہ جو نعت خوان حضرات ہوتے ہیں وہ تو اپنی خوش الحانی سے، خوش آوازی سے آپ کو جگا بھی لیتے ہیں، اپنے ساتھ چلا بھی لیتے ہیں، لیکن میں ایک بے سرا شخص ہوں۔ مجھے تو اگر کھلی آنکھیں اور جاگتے ذہن ملیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کیا مطلب؟ کیا اپنے آپ کو زنجیر زنی کر بیٹھے، زخمی کر بیٹھے، خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگے، یا اپنے آپ کو آگ میں جلا دیں؟ نہیں، قرآن کا انداز بیان بسا اوقات ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو، میری بارگاہ میں جھکتے ہو، مجھ سے لو لگاتے ہو، پیگے بڑھاتے ہو، تو یہ کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچاتے، میری شان میں اضافہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ جو نفع اور فائدے کے چکر میں ہو وہ خدا تو ہو نہیں سکتا۔ تو تم اگر یہ سب کچھ کرتے ہو تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچاتے، خود اپنے ساتھ مہربانی کرتے ہو، مجھ سے لو لگاؤ گے، پیگے بڑھاؤ گے، اگر میری عبادت اور ریاضت کرو گے، میرے احکام کی تعمیل کرو گے، سیدھے سچے راستے پر چلو گے، صراط مستقیم کو اپناؤ گے تو جنت میں جگہ پاؤ گے، فائدہ تو تمہارا ہے۔ اور اگر میری نافرمانی کرو گے، حکم دوری کرو گے، گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارو گے، جہنم میں ٹھکانہ بناؤ گے۔ تو اگر تم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو، میری نافرمانی کر بیٹھو، تو تب بھی میری رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ جو مجسم رحمت ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ مولا اگر ہم نے حکم دوری کی ہے، نافرمانی کی ہے، اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ہم تیرے مجرم ہیں۔ جب تیرے مجرم ہیں تو مولا جو کچھ کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، تو پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیوں بھیج رہا ہے؟ تو فرما دیتا میرے گناہگار بندو میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن نہیں۔ اگر رب کائنات یوں فرماتا تو ہر مجرم معافی کو اپنا حق سمجھ لیتا، اور یاد رکھو معافی مجرم کا حق نہیں ہوتی، معافی تو معاف کرنے والے کی مرضی پہ ہوتی ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، اور جو معاف کرنے والا ہے اس نے اپنی مرضی بتا دی ہے، معافی اس کو ملے گی جو میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آئے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے راستہ خود دکھایا ہے، کسی مفتی اور مولوی نے نہیں بتایا، یہ کسی پیر فقیر نے نہیں بتایا، کسی محدث یا مفسر نے نہیں بتایا، یہ رب کائنات نے بتایا کہ اے میرے گناہگار بندو، میری رحمت سے حصہ پانا ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرو۔ مولا اگر تجھ سے استغفار کرنا تھا، تجھ سے معافی مانگنی تھی، تجھ سے توبہ کرنی تھی تو اپنی ہی بارگاہ میں بلایا ہوگا، لیکن نہیں، تو نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا اور پھر فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ یہ کیا بات بنی؟
اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجیے. ایک بستی کا کوئی وڈیرا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نوجوان ہو، کوئی اس سے بدتمیزی کر بیٹھے، اس کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، تو بستی والے اس نوجوان کو پکڑ کر لے کے جائیں اور کہیں کہ جی یہ نوجوان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، بدتمیزی کر بیٹھا، پر آپ بزرگ ہیں، آپ چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں، آپ کرم فرمائیں، اس کو معاف کر دیں. وہ بزرگ کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سب بستی والے اکٹھے ہو کے آئے ہو تو مجھے معاف کر دینا چاہیے. دیکھیے معافی مانگے تو صحیح، اپنی غلطی تسلیم کرے تو صحیح. یہ تو اسی طرح اکڑا کھڑا ہے، اس کے چہرے پہ تو ندامت نہیں ہے، یہ شرمندہ نظر نہیں آتا. میں اپنی غلطی مانے، مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو میں معاف کروں گا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک اس کو معافی تو اے محبوب تیری بارگاہ میں آنے کی وجہ سے ملے گی، لیکن اپنی غلطی کو مانے تو صحیح، رب کی بارگاہ میں استغفار کر کے تسلیم تو کرے مولا میں گناہگار میں خطا کار. واستغفر لهم الرسول، اور پھر یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اپنے لیے مغفرت طلب کر لے، اور پھر اگر میرا محبوب بھی اس کی سفارش کرے، میرا محبوب بھی اس کے لیے معافی کا خواستگار ہو جائے اور میری بارگاہ میں اس کی سفارش کر دے، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، پھر یہ اللہ کو پالے گا. مولا اگر یہ سارا چکر تجھے پانے کے لیے ہے تو تو نے تو خود فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو جو شہرت سے زیادہ قریب ہو اسے پانے کے لیے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو محاورے بھی بنائے ہوئے ہیں، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. مولا جب تجھے پانا ہے تو تجھے پانے کے لیے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئے ہو، تم گناہ کر کے آئے ہو، تم میری نافرمانی کر کے آئے ہو، اور جو نافرمان ہو، گناہگار ہو، خطا کار ہو، اگر وہ عدالت میں آئے تو کیا ہوگا؟ عدالت اپنا کردار ادا کرے گی. جب عدل ہوگا تو اس کا جرم جب سامنے ہوگا تو اس کو سزا ملے گی. تو تم اگر ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے آؤ گے تو تم تو گناہگار ہو، پھر میرے عدل کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں. پھر تمہیں میرے قہر و جبر کو بھگتنا پڑے گا، لیکن چونکہ میری رحمت میرے قہر و غضب پر حاوی ہے، اس لیے میں خود تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں کہ اگر تمہیں میری رحمت سے حصہ چاہیے تو اسی طرح منہ اٹھا کے مت چلے آنا، بلکہ میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آنا. اگر محبوب کا دامن پکڑ کے آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، پھر تم مجھے تواب پاؤ گے، مجھے رحیم پاؤ گے. میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا، میں تم پر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا. تو اگر تم نے مجھے تواب و رحیم پانا ہے تو میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آنا ہے، اور اگر مجھے قہار و جبار پانا ہے تو ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے آنا ہے. اب ذرا ایک حدیث کی روشنی میں اس آیت کو مزید دیکھیں. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ فکر ہیں، اور سرکار کے ایک غلام ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، بڑی خطا ہوئی، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا. اب اس کے قہر سے بچنے کا راستہ بتائیے، اس کے غضب سے بچنے کی کوئی صورت دکھائیے. آقا کریم نے فرمایا کہ کفارہ ادا کرو. عرض کی سرکار کفارے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا 60 روزے مسلسل رکھو. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر رمضان کا فرض روزہ کوئی توڑ دے تو اس کے کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور وہ 60 روزے مسلسل کنزیکٹیو رکھنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب ہفتے بھر کے روزے رکھ لیے، پھر ذرا سانس لے لیں، ذرا ریسٹ کر لیے، ذرا توانائی بحال کر لی، اور پھر باقی ایک ہفتے کے پھر رکھ لیے، پھر 15 دن کے رکھ لیے. نہیں، وہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. اگر 59 روزے رکھ کے اگر ایک دن کا ناغہ کر لیا تو پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی.
فرمایا کہ 60 روزے مسلسل رکھو. صحابی نے عرض کیا آقا میں تو کمزور ناتواں، میں تو ایک روزہ پورا نہیں کر سکا اور گھبرا کے توڑ دیا. 60 روزے اور مسلسل بنا کیسے رکھ سکوں گا؟ فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. عرض کی سرکار میں تو خود غریب ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، میں تو خود فاقہ کش ہوں، اپنے گھر میں تو 2 وقت چولہا نہیں جلتا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل، اور آپ فرماتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. سرکار یہ شرط میں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ میرے مسئلے تو نہیں، میں تو نہیں کھلا سکتا. فرمایا اچھا پھر ایک غلام یا باندی آزاد کرو. عرض کی سرکار میں غریب ہوں، بے حیثیت ہوں، بے وسیلہ ہوں، غلام یا باندی میرے پاس نہیں ہے اور خریدنے کی میری اوقات نہیں ہے، میں یہ شرط کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو میں تو ایک میسنجر ہوں نا، ایک پیغامبر ہوں. تو اللہ نے کفارے کی 3 صورتیں بیان کی ہیں اور میں نے تینوں تمہیں بتا دی، اب تم عمل نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر جاؤ سزا بتاؤ. یہ تو نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ آنے والا خود نہیں آیا، بھیجنے والے نے بھیجا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگاروں کو، خطا کاروں کو یہ راستہ کسی اور نے نہیں دکھایا، خود رب کائنات نے دکھایا. ادھر گناہگاروں کو اپنے محبوب کا در دکھایا اور ادھر محبوب کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب یہ بھکاری آتے ہیں، یہ منگتے آتے ہیں، یہ فریادی آتے ہیں، یہ سائل آتے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے، دستے سوال دراز کیے ہوئے. اے محبوب ان کی خطاؤں کو مت دیکھنا، لغزشوں کو مت دیکھنا، نامہ اعمال کی سیاہی کو مت دیکھنا. اے محبوب ان کی خالی جھولیوں کو دیکھنا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا، ان کے ہونٹوں پہ سوال کو دیکھنا، ان کی آنکھوں میں طلب کو دیکھنا، اور پھر ذرا اپنی شان رحمت کو بھی دیکھنا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر تو تجھے عطا فرماتی ہے، دونوں جہانوں کی بھلائی تو تیرے دامن میں رکھتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک رحمان الرحیم تو میں ہوں، لیکن میں نے اپنی رحمت کو تمام جہانوں کے لیے تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے. تو اے محبوب اگر یہ تیرے در سے خالی لوٹیں گے تو پھر کہاں سے پائیں گے؟ میرے آقا کریم نے ان صحابی کو مایوس نہیں کیا، فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی بیٹھ گئے. اتنے میں ایک اور صحابی آئے، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھے، آقا کریم کی بارگاہ میں وہ تحفہ، وہ ہدیہ، وہ نذرانہ پیش کی. میرے آقا کریم نے وہ نذرانہ قبول فرمایا اور وہ پہلے صحابی جو روزہ توڑ کے آئے بیٹھے ہیں ان کو طلب فرمایا اور کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ کھجوریں لے جاؤ، مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو. وہ صحابی کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے 2 قدم چلتے ہیں، پھر ٹھٹکتے ہیں، رکتے ہیں، پلٹتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ نے فرمایا یہ کھجوریں میں مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دوں تو میرا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن سرکار مدینے کا جو سب سے غریب اور نادار ہے اور سب سے بے کس و لاچار ہے وہ تو یہ مجرم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے آقا کریم نے تبسم فرمایا، مسجد نبوی کے در و دیوار روشن ہو گئے. آقا کریم نے فرمایا کہ اچھا یہ کھجوریں لے جا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، خود کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو. یارو یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور ظاہر ہے کہ میں کوئی نئی حدیثیں اور نئے قرآن تو نہیں سنا سکتا. قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، صرف سنانے کا، سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے. اس میں ایک بات ہے سمجھنے کی. دیکھیے جب وہ صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی جرم کا اقرار کیا کہ میں نے روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، تو آقا کریم نے کفارے کی 3 صورتیں بیان فرمائی. انہوں نے تینوں سے معذرت کر. تو حضور علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ بھئی 60 روزے تو نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا تو نہیں کھلا سکتا،
غلام یا باندی آزاد تو نہیں کر سکتا، اور آ گیا ہے میری بارگاہ میں، اب مسئلہ تیرا حل کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے نا کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوئے، اے محبوب تیری بارگاہ میں آ گئے، اب تیرا مسئلہ حل کرنا ہے تو ایسا کر، اللہ سے معافی مانگ، میں بھی تیری سفارش کرتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا نا، واستغفر اللہ واستغفر لہ الرسول، تو بڑا آسان کام، تو معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر، اپنے گناہ کا اقرار کر، اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک دے، اور میں بھی تیری سفارش کرتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اس کو انتظار کرنے کو کہا، گویا میرے آقا کریم جانتے تھے کہ کوئی اور صورت نکلنے والی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، اگر کوئی غریب شخص ہو، نادار ہو، جس کو روٹی کے لالے پڑے ہو، اگر آپ اسے پھلوں کا ٹوکرا دے دیں تو یہ اس کے لیے